ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ تم عورتوں کو دیکھو گے کہ بظاہر تو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے، وہ اندر سے برہنہ ہوں گی، اندر سے ننگی ہوں گی۔ دیکھ لیجیے آپ، ہاف آستین کے کپڑے پہن رہی ہیں آپ۔ جو غیر شادی شدہ ہیں، جن کی شادی نہیں ہوئی، وہ شلوار سوٹ پہنتی ہیں، آستینیں کھلی ہوئی ہیں، دوپٹہ بھی اب سر پہ نہیں رہا۔ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو سر کے بال پکڑ کر ایک درخت سے لٹکا دیا گیا جہنم کے اندر، اور ان کو الٹا الٹا ان کو گھمایا جا رہا ہے، اور ان کے ہاتھ پیچھے سے باندھ دیے گئے ہیں، اور ان کے دونوں سینوں میں، عورتوں کے دونوں سینوں میں کھنجر ڈھونک دیے گئے ہیں یہاں سے، اور یہاں نکال لیا گیا ہے، یہاں سے کھنجر ڈالا، یہاں نکالا گیا ہے۔ پوچھا اللہ کے نبی نے، جبریل یہ کون عورتیں ہیں جن کو اتنا دردناک جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے، جن کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکا دیا گیا ہے اور ان کے سینوں میں کھنجر چبھو دیے گئے ہیں؟ جبریل نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ وہ عورتیں جو دنیا میں اپنے بال کھول کر چلا کرتی تھی، اپنے بالوں کو دوپٹے سے نہیں ڈھانکتی تھی، اپنے سر پر اوڑھنیاں نہ ڈالا کرتی تھی، اپنے سروں پر اوڑھنیاں نہیں اوڑا کرتی تھی، یہ کھلے بال لے کر چلتی تھی، بازار میں، اسکولوں میں، کالجوں میں ان کے بال کھلے رہتے تھے۔ اور یہ وہ عورتیں جن کے سینوں میں کھنجر ڈال دیے گئے ہیں، یہ اپنے سینوں پر اوڑھنیاں، چادر نہیں ڈالتی تھی، اتنا ٹائٹ کپڑا پہنتی تھی کہ کپڑا پہننے کے باوجود ان کے سینے کا حصہ اٹھا ہوا نظر آتا تھا۔ غیر مرد ان کے سینے پہ نظر ڈالا کرتے تھے، آج ان کے سینوں کو چبھو دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر ڈال دیا گیا ہے، ان کے سینوں میں کھنجر بھونک دیا گیا ہے۔ ہماری ماں بہنیں یہ عذاب پہ کہیں مبتلا نہ ہوں، ان کے سر کے بال پکڑ کر ان کو لٹکایا نہ جائے، ان کے سینوں میں کہیں کھنجر نہ چبھ ہو جائیں۔ ان کو کہو اپنی بیٹیوں سے اسکول میں جائے تو کم سے کم اوڑھنیاں اور ڈھیلی چادر اپنے جسموں پہ ڈال لیں۔ فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو دیکھو گی کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، ممیلات و مائلات، لوگوں کی طرف مائل ہوں گی اور ان کو اپنی طرف مائل کریں گی، اتنا میک اپ کریں گی، لال رنگ کا کپڑا تو لال رنگ کی لپسٹک، بلو رنگ کا کپڑا تو بلو رنگ کی لپسٹک، ہرے رنگ کا کپڑا تو ہرے رنگ کی لپسٹک، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے، میچنگ نہیں بگڑنی چاہیے۔ یہ میک اپ اتنا کریں گی کہ نوجوانوں کو اپنی طرف کھینچیں گی اور خود نوجوانوں کی طرف کھنچ جائیں گی۔ لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، یہ عورتوں کو جب دیکھو تو سمجھ لینا یہ عورتیں کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ ایسی عورتوں پر اللہ نے جہنم واجب کر دی اور جنت کو حرام کر دیا، یہ عورتیں کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گی۔ جنت میں داخلے کے لیے ڈھیلا ڈھالا کپڑا ضروری ہے، پردہ ضروری ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آیا تو رو رہی تھی، کہا علی نے کیوں رو رہی ہو، ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہے۔ کہا علی میرے شوہر، میری ایک وصیت ہے اس کو یاد رکھنا۔ بتاؤ تم میری بیوی ہی نہیں محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہو، بتاؤ کیا وصیت ہے؟ فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح نکل جائے تو مجھے رات میں دفنانا، دن میں نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد اندھیرے میں میرا جنازہ لے کر قبرستان جانا، دن میں نہیں۔ حضرت علی نے کہا یہ تم نے ایک نئی مصیبت میرے اوپر ڈال دی۔ مان لو فجر کے بعد اگر تمہارا انتقال ہو جاتا ہے تو ظہر کے بعد دفن کیا جائے گا، ظہر میں انتقال ہوتا ہے تو عصر میں، اب فجر کے بعد اگر انتقال ہو جائے تب بھی ہم عشاء کے بعد تمہیں دفنائیں، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ فرمایا اے علی، اے میرے شوہر، میرے اوپر یہ احسان کرنا جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں لے جانا، میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں اٹھانا۔ پوچھا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہتی ہے کہ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا جنازہ جب اٹھے تو میرے کفن کو بھی کوئی نہ دیکھے، میری شکل صورت تو بہت دور کی بات ہے۔ حضرت فاطمہ کی یہ نصیحت تھپڑ مار رہی ہے آج ہماری بیٹیوں اور ہماری بیویوں کے منہ پر، ہماری عورتوں کے منہ پر۔ غور کریں، مرنے کے بعد کوئی نکاح نہیں کر سکتا ہے، مرنے کے بعد کوئی کسی سے دلچسپی نہیں رکھتا ہے، کتنی خوبصورت لڑکی کیوں نہ زمین پہ پڑی ہو، اگر
اگر مر گئی تو اس کی طرف کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے مرے ہوئے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے. ایک طرف اس پردے کو دیکھیے اور ایک طرف ہمارا سماج, ہماری سوسائٹی, اور اس سوسائٹی میں گھومنے والی آوارہ گائیں, آوارہ بھیڑوں کو دیکھیے. آج مجھے کہنا پڑ رہا آوارہ گائیں, آوارہ بھینسیں, آوارہ بکریاں, آوارہ بھیڑیں, ان کو کہنا پڑ رہا ہے. آپ کیوں مت کہیے کہ مولانا جرجیس مثال غلط دے رہے ہیں. ضرورت پڑنے پر قرآن نے بھی چوپایوں کی مثال دی ہے. اولئک کالانعام بل ہم اضل, یہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. جب قرآن انسان کو اللہ چوپایوں کی طرح کہہ سکتا ہے, اگر ہم نے ان کو بے لگام گھوڑی اور بے لگام اونٹنی یا ہم نے آوارہ بھیڑوں بکری کہہ دیا تو کوئی غلط نہیں کیا, کوئی غلط نہیں کیا. ہمیں اپنے معاشرے پر نظر ڈالنا ہے. میرے بھائیوں 1:02 ہو چکا ہے. مجھے کہا گیا پہلے آپ کو 9 بجے ٹائم دے دیا جائے گا. میں نے سوچا 11 بجے ختم ہو جائے گا, لیکن 11 بجے ٹائم دیا گیا. تو اب ظاہر بات ہے کہ 1.5-2 گھنٹہ تو بولنا ہی تھا, بول دیا. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے سماج کی اصلاح پیدا فرما دے, ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما, ہم جمیع مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ قائم کر دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ عربی میں شعر پڑھ رہی تھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. حضرت عمر نے اس مکان کا نمبر نوٹ کر لیا, ذہن میں بٹھا لیا, اور پتہ لگانے لگے کہ نضر ابن حارث کون ہے. یہ عورت نضر ابن حارث کو کیوں یاد کر رہی تھی؟ جب نضر ابن حارث کو بلا کر حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو بہت نیک آدمی ہے, بہت شریف آدمی ہے, بڑے عبادت گزار ہیں. پوچھا امیر المومنین نے, عمر فاروق نے, اے نظر, اس جگہ پر میرا گزر ہوا, وہاں ایک عورت رہتی ہے اس نام کی, مجھے بتاؤ کہ اس نام کی عورت سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ نضر ابن حارث نے کہا اللہ کی قسم, نہ تو میں نے اس عورت کا نام سنا ہے اور نہ ہی میں اس عورت کو جانتا ہوں کہ وہ کون ہے. وہ مجھے کیسے جانتی, مجھے نہیں معلوم. جب انہوں نے قسم کھا کر یقین دلایا تو حضرت عمر نے ان کو چھوڑ دیا. لیکن حضرت عمر کو بڑا تعجب ہوا کہ نضر ابن حارث نے کہ اندر اس عورت نے کیا دیکھ لیا ہے جو ان کو یاد کر رہی تھی. ایک طرفہ آگ لگی ہوئی تھی محبت کی اور کہہ رہی تھی کہ اگر مجھے عمر کا ڈر نہ ہوتا تو نضر ابن حارث کو میں اپنی چارپائی پر بلاتی اور آج میں اس کے ساتھ زنا کرتی, میں اس کے ساتھ منہ کالا کرتی. اب حضرت عمر نے اس عورت کو بلوایا. جب وہ عورت آئی تو اس سے پوچھا, اے عورت, نضر ابن حارث کون ہے؟ پہلے تو وہ آناکانی کرنے لگی, کون نظر, نہیں میں نہیں جانتی. حضرت عمر نے اپنے خادم سے کہا کوڑا نکالو, یہ ایسے جواب نہیں دے گی. جب حضرت عمر فاروق نے کوڑے کو لہرایا تو کہنے لگی بتا رہی ہوں. کوڑا دیکھتے ہی کہنے لگی بتا رہی ہوں. پھر اس نے بتایا کہ نضر ابن حارث مجھے نہیں جانتا, لیکن میں نضر ابن حارث کو اچھی طرح جانتی ہوں اور میرا دل اس کے اوپر آمادہ ہے. میرا شوہر کئی سالوں سے گیا ہوا ہے, ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا ہے. تو کہا یہ بتاؤ, نضر ابن حارث تو تمہیں جانتے ہی نہیں ہے, پھر کیا بات ہے؟ تمہیں نظر کے اندر کیا چیز اچھی لگی؟ کون سی چیز ہے نظر کی جس نے تمہارے دل میں نظر کے لیے جگہ بنا لی؟ عورت کہتی ہے امیر المومنین, ہمیں نضر ابن حارث کے آگے کے بال بہت اچھے لگتے ہیں, ان کے زلفیں بہت اچھی لگتی ہیں. جب وہ عمامہ یا پگڑی اتار لیں تو ان کے بال آگے کے بڑے خوبصورت ہیں, اور ان بالوں کی وجہ سے میرا دل نضر ابن حارث کے اوپر آ گیا. آپ نے کہا جاؤ. اب نضر ابن حارث کو دوبارہ بلایا گیا. نضر ابن حارث جب دوبارہ آئے, امیر المومنین نے کہا آئے نضر, پگڑی اتارو. نضر ابن حارث نے جب عمامہ اتارا, پگڑی اتاری, تو کیا دیکھتے ہیں کہ ادھر کے آگے کے بال واقعی ان کے بڑے ہوئے ہیں. یہاں آپ پیچھے کے بال بڑھا سکتے ہیں تھوڑے بہت, یہاں تک, لیکن آگے کے بال آپ یہ زلفیں جو ہوتی نا, کبھی دیکھا, کبھی کچھ لوگ تیرے نام, سلمان خان ہجڑے جیسی
وہ ایکٹنگ ایسے. یہ آگے کے بال صحیح نہیں ہیں. قرآن نے آگے کے بالوں کے بارے میں کیا کہا؟ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ. قیامت کے دن ہم ابو جہل کو پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے اور گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے. پیشانی، ماتھا تھوڑی پکڑا جاتا ہے، کوئی پکڑ کے دکھائے پکڑ جائے گا؟ نہیں. تو پیشانی پکڑنے کا مطلب یہ آگے کے بال، یہ بال پکڑ کر ابو جہل کو گھسیٹ کر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا قیامت کے دن. تو میرے بھائیوں، آگے کے بال، پیشانی کے بال رکھنا یہ ابو جہل کی نشانی ہے، ابو جہل کی عادت ہے. ابو جہل نے آگے کے بال رکھے تھے، اس لیے اللہ نے ابو جہل کے بالوں کا ذکر کر دیا. ہم اس کو آگے کے بال پکڑ کر، پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے. یہاں میری آنکھیں فوٹو کھینچ چکی ہیں. اب سوچ لو کس کے بال محمد رسول اللہ کی طرح ہو، کس کے بال ابو جہل کی طرح. سوچ لو. تو نضر ابن حارث کے یہ بال دیکھے تو کہا امیر المومنین نے، اے نضر ابن حارث، تمہارے آگے کے اور سامنے کے بالوں نے مدینے کی عورتوں کو فتنے میں ڈال دیا، مدینے کی عورتوں کو خطرے میں ڈال دیا ہے. تمہارے آگے کے یہ ہپی کٹ بال دیکھ کر مدینے کی عورتیں اپنے آؤٹ آف کنٹرول ہونے لگی ہیں، اپنے قابو کھونے لگی ہیں. ادھر آؤ. نضر ابن حارث کو بٹھایا، پھر ایک باربر کو، ایک نائی کو بلایا، حجام کو بلایا، اور پورا اس طرح لے کر ان کے سر کے سارے بال گھونٹ ڈالے، گنجا کر دیا، ٹکلا. کچھ ٹکلے ہمارے دیش کو بھی چلا رہے ہیں. بالکل بال اس کے الگ کر دیے ایک دم. نضر ابن حارث نے کہا اگر میرے بال دیکھ کر دوسرا فدا ہو رہا ہے تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں نے تھوڑی کہا تھا. امیر المومنین کہتے ہیں غلطی تمہاری ہے، تم نے آگے کے اتنے اچھے بال رکھے ہی کیوں ہیں؟ نہ یہ بال رہیں گے اور نہ تمہاں سے لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی. بال ہی کاٹ دیے اور ان کے سر پہ اب امامہ باندھ دیا. خدا کی قدرت دیکھو. پہلے وہ کم خوبصورت لگ رہے تھے، بال کاٹنے کے بعد، ٹکلا کرنے کے بعد جب امامہ باندھا تو اور خوبصورت لگنے لگے. اب مدینے کی ایک لڑکی ان پر فدا ہوتی تھی. بال کٹنے کے بعد، امامہ باندھنے کے بعد 10 لڑکیاں ان کے اوپر فدا ہونے لگیں. حضرت عمر نے کہا یار یہ تو معاملہ ہی عجیب ہو گیا، الٹا ہو گیا. میں تو بال کاٹ کے بھی صحیح نہیں کر پایا. پہلے تو ایک لڑکی مر رہی تھی، اب تو 10 مرنے لگی. تو کہا میرا کیا قصور ہے؟ کہا تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن تمہیں اب مدینے میں رہنے کی اجازت نہیں ملے گی. تم جب تک مدینے میں رہو گے تو مدینے کی لڑکیاں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی، اس لیے ساری لڑکیوں کو تو مدینے سے نکالا نہیں جا سکتا. تمہیں ہم مدینے سے نکال رہے ہیں. کہا امیر المومنین مدینے سے نکال کے آپ جہاں بھیجیں گے وہاں کی لڑکیاں فتنے میں پڑیں گی. کہا کہ میں ایسی جگہ تمہیں بھیج رہا ہوں جہاں مسلمان نہیں ہوں گے. ہم تمہیں عیسائیوں کی بستی میں بھیج رہے ہیں اور تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں کہ تم وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو گے، دین کی دعوت دو گے، دین کا پیغام پہنچاؤ گے. وہاں رہنے کے بعد اگر کوئی اسلام لے آتی ہے اور اس کے بعد تم سے شادی کرنا چاہتی ہے تو شادی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کم سے کم مدینے کی لڑکیاں تو فتنے میں محفوظ رہیں گی فتنے سے. نضر ابن حارث کو دوسری کنٹری میں بھیج دیا، دوسرے شہر میں بھیج دیا اور ذمہ داری دے دی کہ اتنے مہینے میں، اتنے دن میں اتنا کام، اتنا دعوت، اتنی تبلیغ کر کے اور پوری ایک لسٹ بنا کر ہمیں بھیجو. جب دن بھر کام ہی میں رہو گے اور پھر یہ عیسائی ہونے کی وجہ سے شاید مسلمان سمجھ کر تم سے پیار ہی نہ کریں، اس لیے تم ان سے دور رہنا اور تم بھی اور ان کے فتنے میں مت آنا. تو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عمر یہ کرتے تھے، ایک کے بڑے بال دیکھے تو اس کو بھی کاٹ ڈالے. ہمارے سماج کے اندر ابھی کوئی لڑکا کسی لڑکی کو لے کر بھاگ جائے، پنچایت بیٹھ جائے گی، دوسرے دن مکھیا آ جائیں گے، سرپنچ صاحب آ جائیں، صاحب تیرا لڑکا اس لڑکی کو لے کے بھاگا، ہاں کیا ہو، 2 لاکھ روپے جرمانہ دو، اس کی لڑکی کی زندگی بیکار ہو گئی، بیچاری بدنام ہو گئی، یا اس لڑکے کے ساتھ اب نکاح کرو. چلو یا تو نکاح کروا دیا جائے گا یا جرمانہ متعین کر دیا جائے گا. جس طرح لڑکا لڑکی کو لے کے بھاگ رہا ہے اس کی پنچایت تم بٹھا دیتے ہو. سماج کے اندر کسی کے آگے کے بڑے بال ہیں، کتنی پنچایتیں بٹھائی ہیں. شراب کوئی پیتا ہے سماج کے اندر، کبھی پنچایت بٹھائی ہے. نماز نہیں پڑھتے ہیں لوگ،
मस्जिदों के सामने चाय की होटलों पे बैठे रहते हैं। इन पंचों ने कभी बैठकर उन बेनमाजियों के लिए कोई मीटिंग की है? नहीं मेरे भाइयों, समाज का एक बड़ा हिस्सा है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार फजर की नमाज पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो क्या देखा कि एक आदमी की फजर की नमाज में एक रकात छूट गई, यानी वो बाद में आया था। हजरत उमर एक रकात पढ़ा चुके थे, वो बाद में आया तो एक रकात में शामिल हो गया। तो अब जब सलाम फेरा जाएगा तो एक रकात बाद में पढ़ेगा ना, वो पूरी करेगा। तो हजरत उमर ने उसको देखा, ये बाद में आया, फिर देखते रहे, पता चला एक ही रकात उसने पढ़ी, यानी एक मिल गई थी, एक पढ़ ली और एक बाद में पूरी कर ली। हजरत उमर ने उसको कुछ नहीं कहा। जब बाहर निकले तो खुफिया जो CID होती है, खुफिया CID जो गुप्त तरीके से पता लगा के खबर देती है कि यहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ ये लोग हैं, ये षड्यंत्र रच रहे, तो खुफिया CID को बुलाया और कहा कि देखो वो आदमी जो वो देखो, वो कहा, हाँ देखा, उसका नाम डायरी पे नोट करो। CID ने नोट कर लिया। कहा कि इसके बारे में पता लगाना, ये रोज़ देर से आता है या आज ही देर से आया है, नज़र रखना। मैं तो दूसरी बस्ती में दूसरे इलाके में जा रहा हूँ, कल भी देखना और परसों भी देखना। अगर कल भी देर से आया और परसों भी देर से आया, अगर ये 3 दिन देर से आया तो मैं इसको सज़ा दूंगा। CID ने कहा क्या सज़ा देंगे? कहा मैं इसका दाहिना हाथ काट दूंगा और बायां पैर, या दायां पैर काट दूंगा और बायां हाथ। हम इसका एक हाथ काटेंगे और इसका एक पैर काट देंगे। अगर दायां हाथ काटेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर, इसको खिलाफ से हम काट देंगे, हम इसको ये सज़ा देंगे। कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों? कहा मैंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि मुनाफिकों के ऊपर 2 नमाजें बड़ी भारी होती हैं, एक इशा की और एक फजर की। वो इशा की नमाज में सुस्ती करते हैं और फजर की नमाज में ताखीर से आते हैं। अगर ये 2 दिन और देर से आया तो मैं समझूंगा कि ये मुनाफिक है। 3 दिन अगर मस्जिद में देर से आया तो मैं समझूंगा कि मुनाफिक है। एक वक्त की नमाज छूटी थी, वो भी एक रकात। सिर्फ जुमे ही के दिन नमाज पढ़ने वालों, जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखो कि हम मुसलमान हैं कि नहीं हैं। उसकी फजर की नमाज नहीं छूटी थी, एक रकात छूटी थी। नमाज तो मिल गई थी, एक रकात तो मिली थी, एक रकात बाद में पूरी कर ली। पेशाब पायखाने में भी देर हो सकती है, सोकर उठने में भी देर हो सकती है। मोबाइल का ज़माना नहीं था, अलार्म का ज़माना नहीं था, आंख देर से भी खुल सकती है। बेचारा सो गया होगा या जंगल में खेत में लैट्रीन और पेशाब करने जाना पड़ता, हो सकता है कि लैट्रीन में देर हो गई हो, बेचारे को आने में कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन हज़रत उमर ने फ़ौरन सज़ा नहीं दी, कहा हो सकता है ऐसा, इसलिए आज देर हो गई हो, लेकिन कल भी देखना और परसों भी देखना, रोज़ देर थोड़ी होगी। अगर मुनाफिकत इसके अंदर आ गई होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा, और 3 दिन देर से आया तो मैं इसका एक हाथ काट दूंगा और एक पैर काट दूंगा। जरा इस वाक़े की रोशनी में हम अपने गरीबानों में झांकें और देखें, सोचें और देखें कि हम कितने पक्के मुसलमान हैं। सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ रहे हैं, जुमे के दिन की भी फजर की नमाज हम नहीं पढ़े होते हैं, और जुमे के दिन हम पहली सफ में आके बैठे 11 बजे से। मौलाना जर्जी साहब खुतबा देंगे, 11 बजे से मस्जिद भर गई। जो पूरे हफ्ते मस्जिद में नहीं आया, मौलाना जर्जी का खुतबा सुनने के लिए आज पहली सफ में बैठा, सऊदी अरब का रुमाल डाल के, जन्नतुल फिरदौस भी लगाया, खुशबू आ रही है, पहली सफ में बैठा हुआ है बेचारा, सऊदी अरब का रुमाल भी डाला हुआ है, और जुमे के दिन नमाज पढ़ के निकला, दाढ़ी पे हाथ फेरते, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा एहसान करके आया है। समाज के लोग मीटिंग करें, बताएं इन बेनमाजियों के लिए आपके यहाँ कितने एक्शन लिए गए, कितने एक्शन। आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात का, आप जवाब नहीं दे सकते इस बात का। कितने एक्शन लेते हैं आप? शराबियों पर एक्शन नहीं, जुआरियों पर एक्शन नहीं, सिर्फ लड़का लड़की लेके भाग जाए तो एक्शन ले लेते हैं आप। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाइयों, हमें इन चीजों को देखना है, हमें इन चीजों पर नजरें डालना है, अपने समाज में औरतों को भी देखना है। बेपर्दगी आम होती चली जा रही है, इनके पहनावे पर भी नजर डालो। अल्लाह के नबी ने फरमाया निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माइलात